دیکھو ہر چیز کا بدل ہے دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے نا، تو حضرت کی سنت اور احادیث حضرت کا قائم مقام ہے. سمجھ گئے آپ بات؟ حضرت جب تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق آپ کے خلیفہ ہو گئے. خلیفہ کا تو مطلب یہی ہے کہ جو کام آپ کا تھا وہ کریں گے. ابو بکر صدیق کا خلیفہ حضرت عمر بنے نا، حضرت عمر کے حضرت عثمان، عثمان کے علی، علی کے حضرت حسن مجتبی یا معاویہ. دیکھو ہر چیز کا دین میں بدل ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے. امام الازہر مولانا انور شاہ تشریف لے گئے تو شیخ الاسلام حضرت مدنی دیوبند میں شیخ الحدیث تھے. حضرت بنوری کا انتقال ہو گیا تو مولانا مفتی ولی حسن سے مفتی اعظم پاکستان ان کے قائم مقام ہوئے. حضرت مفتی صاحب تشریف لے گئے تو مولانا ان کے جانشین ہوئے. دنیا کے اندر ہر چیز کا بدل ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف کا بدل اللہ تعالی کے پاس بھی نہیں ہے. کیسے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جس طرح میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس کو اسی طرح بچاؤں گا بھی. بدل نہیں ہے اس کا. اگر ہم روح المعانی یہاں لا کے رکھے درس دے، درس پورا نہیں ہوگا. اگر ہم تفسیر کبیر کی جلد لائیں تو ابن کثیر رہ جائے گی. اگر ابن کثیر سامنے رکھے تو قرطبی رہ جائے گی. اگر قرطبی کا درس دے تو کشاف رہ جائے گی. اگر کشاف سامنے لائے تفسیر ابو سعود رہ جائے گی. اگر ابو سعود رکھتے ہیں تو تفسیر نصفی رہ جائے گی. یہ تو آپ خود سمجھ رہے ہیں. ہم اگر بیان القرآن پڑھانے لگے تو شیخ الہند کا ترجمہ اور رواشی اور مولانا شبیر احمد کے فوائد رہ جائیں گے. اگر ان کو لائحہ عمل بنا دے تو معرف القرآن رہ جائے گا. اگر معرف القرآن حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں تو مولانا ادریس والی معرف القرآن جو ان سے پہلے ہے وہ رہ جائے گی. یاد رکھنا قرآن کا کوئی قائم مقام نہیں. قرآن کو سامنے رکھے اور اسے پڑھے اور اللہ کا منشا اور مراد جو اس آیت سے ہے اس کو متعین کرنے کی کوشش کرے. اب جتنے افراد نے اس کے سمجھنے کی کوشش کی وہ سب سامنے ہو جائیں گے. وہ احادیث جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یا اس سورت کے بارے میں فرمائی ہے وہ ذکر ہو جائے گی. یہ فضیلت کے بارے میں ہے، یہ اس کی اہمیت کے بارے میں ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے تو پہلا مرحلہ سنت کا ہو گیا. اب اس سورت یا اس آیت سے جو مسئلہ نکلتا ہے کس نے نکالا ہے؟ اگر امام اعظم نے تو ان کا ذکر اول آ جائے گا. اگر حضرت امام مالک نے یا احمد نے، شافی نے، ابو یوسف نے، امام محمد نے تو ان کا ذکر آئے گا. اگر اس آیت میں قیمتی نکات امام راضی نے پیدا کی ہے تو وہ ذکر ہوں گے. اگر اس کا کوئی جامع حل آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے وہ ذکر ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی جو تطبیق ابن کثیر نے کی ہے وہ شروع ہو جائے گی. قرآن کا بدل نہیں ہے. کوئی شیخ الحدیث ہو یا شیخ التفسیر ہو، زمانے کا عام مسلمان ہو یا مجتہد زمانہ ہو، وہ دونوں برابر کے قرآن کے محتاج ہیں. قرآن تو قرآن ہے.